السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دی نیکسٹ سیشن جس میں ہم پڑھیں گے فارسٹ ٹائپس ان پاکستان کے بارے میں. مینلی جو پریویس جو لیکچر تھا اس میں ہم نے کلائمیٹک زونز آف پاکستان کے بارے میں پڑھے تھے کہ کون سے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو فارسٹ ٹائپس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مینلی میں نے بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں جو جنگلات کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے، 5% ہے یا لیس دین 5% ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ 3.5% ہے، 4% ہے، 4.2% ہے یا 5% ہے. تو اس حوالے سے فارسٹری سیکٹر مینجمنٹ پلان میں 1992 میں ڈیٹیل سروے ہوا تھا ہر قسم کے فارسٹ ٹائپس کا، جس کے مطابق پاکستان میں اس ٹائم 4.2 یا تمام جو پلانٹیشنس ہے، ایریگیٹڈ پلانٹیشنز، ریور سائٹ، ان سب کو شامل کر کے تقریباً 5% کے قریب جنگلات. ابھی جو مینلی جو اسسمنٹ ہوئی ہیں ریڈ پلس کے تھرو GIS بیسڈ سروے کے مطابق، اس میں بھی تقریباً مور اور لیس 5% ہی ہے. کیونکہ یہ کم کیوں ہوتا ہے، ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے. ایز این ایکولوجسٹ یا باٹنسٹ اگر کوئی آپ سے پوچھ لیں کہ ہمارے ملک کے جنگلات کیسے ہیں، تو فرسٹلی جو لیکچر ہے وہ میں نے اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ فارسٹ کے جو ڈیفینیشنز ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پہلا کہ اگر کوئی فارسٹ ہے وہ لیگل ڈیفینیشن اس کی. کچھ ہمارے فارسٹ کے ٹائپس ہیں، ریزرو فارسٹ ہے، پرائیویٹ فارسٹ ہیں یا لیگل اسٹیٹ اونڈ فارسٹ ہیں. یہ اگر گورنمنٹ کہے کہ ایک جگہ جس کی ایکو بایو ڈائیورسٹی پوٹینشیل اس کی زیادہ ہے، چاہے وہ ڈیزرٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ ایریا ریزرو فارسٹ میں ہوں یا پروٹیکٹڈ فارسٹ میں ہوں، گورنمنٹ اس کو اس لینڈ کو پروٹیکٹڈ ایریا یا فارسٹ ایریا ڈکلیئر کرے تو وہ ایریا فارسٹ ایریا میں ہی شمار ہوگا. دوسرا جو ہے وہ FAO کی ڈیفینیشن ہے. اگر کوئی فزیکل کلاس ہوتی تو ہم اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فارسٹ ٹیکنیکلی فارسٹ ہے کیا. فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ 3 کیٹیگریز فارسٹ کی بتاتا ہے کہ اگر یہ 3 مین پوائنٹس ہیں، وہ اس کیٹیگری میں کوئی ویجیٹیشن فال کرے تو وہ فارسٹ کہلائے. پہلا پوائنٹ ایریا ڈیفائنڈ ہے. اگر کسی ایریا پہ جنگلات ہوں تو اس ایریا ڈیفائنڈ ہے. وہ ایریا منیمم جو ہے 0.5 ہیکٹر ہو. اگر کینال میں اس کو کنورٹ کرے تو تقریباً 9.5 یا 10 کنال کا ایریا ہو جہاں پہ گرین ویجیٹیشن ہو. دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کے درخت کے ایج کے حوالے سے ہے یا ہائٹ کے حوالے سے ہے کہ اس درخت کی جو منیمم ہائٹ ہے وہ 5 میٹر ہو، 5 میٹر یا ابو ہو، کوئی چھوٹے درخت اس میں نہ ہو. اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ کینوپی پرسنٹیج ہے کہ اس درخت کے جو شاخیں ہیں اس کا پھیلاؤ کتنا ہے. اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم از کم 10% کینوپی ہو. 10% جو گراؤنڈ ہے اس کو وہ اس کے شاخ جو ہیں وہ اس کو شیڈ پرووائڈ کریں یا کینوپی گراؤنڈ کور کو پرووائڈ کریں. جو یہ 3 جو ٹائپس کو اگر پورا کریں، پہلا ایریا 10 کنال یا 0.5 ہیکٹر ہو، دوسرا جو ہے ٹری ہائٹ وہ 5 میٹر کی ہو، اور کینوپی کور اس کا 10% ہو، تو وہ ٹیکنیکلی FAO کے مطابق فارسٹ کہلائے گا. اور اسی قسم کے فارسٹ کو ہی FAO لیگلی یا ٹیکنیکلی فارسٹ مانتا ہے. تو اس حساب سے ہمارے فارسٹ کے جو پرسنٹیج ہے اس معنوں میں، اس ڈیفینیشن کے تحت اگر اس کو دیکھ تو ہمارے فارسٹ کور وہ کم ہوں گے. نیکسٹ ہم فارسٹ ٹائپ کی طرف بڑھیں گے. مینلی جو ہمارے پاس جو فارسٹ ٹائپس ہیں وہ تقریباً 9 سے 10 یا 11 ٹائپس بھی ہو سکتے ہیں، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سب سے پہلے مینگروز کے فارسٹ، لٹورل سویمپ فارسٹ، اس کو مینگروز فارسٹ، تیمر کے جنگلات ہیں، یہ کوسٹل ایریاز میں ہوتے ہیں. اس کے بعد ٹراپیکل ڈرائی ڈیسیڈیس فارسٹ ہیں، ٹراپیکل تھارن فارسٹ ہیں، سب ٹراپیکل براڈ لیو ایور گرین فارسٹ ہیں، مری کے جو فٹ ہلز ہیں، سب ٹراپیکل پائن فارسٹ، چیر پائن فارسٹ بھی اس کو کہتے ہیں، یہ ایریاز ہیں. اس کے بعد ہمالیین مائسٹ ٹیمپریٹ فارسٹ ہے، مری کا ایریاز، سوات کے ایریاز. ہمالیین ڈرائی ٹیمپریٹ فارسٹ ہے، گلگت، چترال، یہ ایریاز. اس کے بعد سب الپائن اور الپائن فارسٹ، یہ بھی ہمارے GP کے ہی کیٹیگری میں آتے ہیں.
سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیں کوسٹل ایریاز سے. ہر جو فارسٹ ٹائپ ہے اس میں جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، مین اینول ٹیمپریچر، مین اینول پرسپیٹیشن یا رین فال، وہ اس ایریا کی کتنی ہے، اور جو میجر جو اسپیشیز ہیں اس ایریا میں، جو کریکٹرائز اسپیشیز ہوتی ہیں ہر فارسٹ کی، ڈومیننٹ اسپیشیز ان کا. ابھی مینگروز کی بات کر لیں تو مائلڈ ٹیمپریچر ہوتی ہیں، رین فال یہاں پہ ڈومیننٹلی کم ہوتا ہے، اور جو اسپیشی جو یہاں پہ تقریباً 90 یا آلموسٹ ایبو 90 ایویسینیا مرینا رائزوپورا کے جو اسپیشیز ہیں وہ ہوتی ہیں. نیماٹوفورز ہیں، کراچی کے ساحلی ایریاز، حیدرآباد سائڈ پہ جو کوسٹل ایریاز ہیں، بلوچستان میں جو کوسٹل ایریاز ہیں، گوادر، جیوانی ایریاز، ان میں یہ فارسٹ پائے جاتے ہیں. ریسنٹلی سندھ پروونس جو ہے وہ مینگروز پہ پروجیکٹ چلا رہے ہیں بلو کاربن کا. جتنے یہ ایکو سسٹم سروسز یہ فارسٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اسی کے بیس پہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو آئل اینڈ گیس یا جو گرین انیشیٹو کو، اگر فیلڈ ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کا اپنا شیئر کروں تو میں تقریباً ان تمام جو فارسٹ ٹائپس ہیں پاکستان کے، اس میں گیا ہوں بائی فٹ. یہ سندھ کے تیمر کے جنگلات مینگروز سے لے کے کیٹو بیس کیمپ تک میری ٹریکنگ رہی ہے. تو مینگروز سے لے کے ایکسیپٹ بلوچستان پروونس ہم نہیں جا سکے کیونکہ ہماری جو یونیورسٹی اس کے حساب سے فارسٹ ٹور ہوتے تھے ہر فارسٹ ٹائپس میں، جو فارسٹری انٹرونشنز ہو رہی ہوتی ہیں، جو فیلڈ میں بھی جاتے تھے. آپ لوگوں کو جو پریکٹیکل جو کمپوننٹ ہے اس میں کم از کم ہم جی بی کے جو فارسٹ ٹائپس ہیں انشاءاللہ کچھ ایریاز اس کا ہم وزٹ کریں گے، تاکہ ہمیں دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. لٹریچر میں ہم جو پڑھتے ہیں اس کی گراؤنڈ اپلیکیبلٹی کیا ہے، گراؤنڈ میں کیا ایشوز ہیں، وہ آپ کو فیلڈ میں جا کے ہی پتہ چلتا ہے. تو مینگروز سے لے کے جو آپ کے ڈاؤن ایریاز کی کنٹریز ہیں، مری سائڈ یا پنجاب کے جو چیچا وطنی، چھنگماکا کے جنگلات، جو اس کا ایریگیشن سسٹم کیا ہے، وہاں پہ سیڈ ڈورمنسی کو توڑنے کے لیے وہ کیا ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، پلانٹیشن ریز کرنے کے لیے کیا ٹیکنیکس ہیں ریور سائڈ پہ یا کوسٹل ایریاز میں، یا ریور سائڈ پہ وہ لوگ سوونگ کرتے ہیں یہ فلڈز آنے سے پہلے، پری فلڈ یا پوسٹ فلڈ. اس کے بعد سوائل ایروجن کو روکنے کے لیے واٹر شیڈ مینجمنٹ کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہی اسی کے چیز پہ ستپارہ ڈیولپمنٹ، ستپارہ واٹر شیڈ مینجمنٹ کا پروجیکٹ یہاں جی بی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو بھی چلا تھا. تو لینڈ سٹیبلائز کرنے کے لیے لینڈ سٹیبلائز کرنے کے لیے پلانٹیشن کے تھرو یا چیک ڈیمز کے تھرو کہ آپ رن آف کو، جو سوائل ایروجن ہے اس کو کیسے روکتے ہیں بفر بناتے ہوئے. تو مختلف جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں ہر ایریا کے حوالے سے، ہر فارسٹ کو مینیج کرنے کے لیے، فارسٹ ٹائپ کے حوالے سے، فارسٹ کی جو ایکولوجی یا ایکولوجیکل زونز ہیں، یا اگر ایگریکلچر کے معنوں میں کہا جائے تو ایگرو ایکولوجیکل زونز ہے، اس حساب سے وہ اسپیشی یا وہ ایریا مینیج ہوتا ہے. تو ہر ٹائپ کی جو فارسٹ ہے اس میں مینجمنٹ پلان یا روٹیشن وائز کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. مینگروز کے بارے میں ڈسکس ہو گیا. نیکسٹ جو فارسٹ ٹائپس ہیں وہ ٹراپیکل ڈرائی ڈیسیڈیس فارسٹ ہیں، پتجھڑ والے پودے جو زیادہ تر جو لو لینڈ ایریاز میں ہوتے ہیں ہمارے میدانی علاقوں میں، ٹراپیکل ریجن میں. ٹراپیکل سے ہی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہ زیادہ تر ایکویٹر کے قریب یا مرطوب علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ ہیومڈ کنڈیشنز، مائلڈ ٹمپریچر قدرے گرم ہوتا ہے. ہمارے راولپنڈی کے ایریاز، ملتان کے ایریاز، یا ایون کراچی کے جو ایریاز ہیں، لو لینڈ ایریاز ہیں ہمارے جتنے بھی میدانی علاقے ہیں، ان میں جو براڈ لیو اسپیشیز، زیادہ تر بمبیکس کے اسپیشیز، سیمل کے درخت، یا ایکیشیا کے ٹاچو، ایکیشیا کے اسپیشیز، انڈوگفیرا شربس میں، اور دوسرے جو کامن جو اسپیشیز ہیں وہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں. ٹراپیکل تھارن فارسٹ کی ہم اگر بات کریں
تو پچھلے جو لیکچر ہے اس میں بھی میں نے بھی ڈسکس کیا تھا. یہ جو تھورنی سپیشیز ہیں مثلا پروسپس سائنیریا ہے، کیپرس کے سپیشیز ہیں، زیزیفس ہے، بیر کے جو درخت ہیں، ٹیمرکس ہے، فراش کے جو درخت ہیں، سیلوڈرا کے جو سپیشیز ہیں، یہ ٹراپیکل تھورن فارسٹ میں آتے ہیں. یہ لیگومینس پلانٹس ہوتے ہیں، تھورنی سپیشیز ہوتے ہیں، زیروفائٹک سپیشیز ہیں، پانی کم چاہیے ہوتے ہیں ان کو، جو ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز یا کم بارش میں یہ پودے اگتے ہیں. نیکسٹ جو فورتھ ون جو ہے وہ سب ٹراپیکل براڈ لیو ایور گرین فارسٹ. یہ براڈ لیو ہوتے ہیں سب ٹراپیکل ریجن میں ہی. ایور گرین فارسٹ یہ اولیو کے سپیشیز کوہستان ایریا سے ہمارے کچھ استور کے ایریاز ہیں اس میں بھی وائلڈ اولیو، وائلڈ ایلمنٹ تو ایور گرین نہیں ہے، وائلڈ کے جو زیتون کے جو پودے ہیں اولیو کوہستان ایریا سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آگے مری فوٹ ہلز تک جاتا ہے. اولیا فیروجینیا، ایکیشیا موڈسٹا اور ڈیڈونیا کے جو سپیشیز ہیں وہ یہاں پائے جاتے ہیں حسن، ایبٹ آباد اور ان علاقوں میں. تو یہ براڈ لیو ایور گرین ہوتے ہیں، تو ان کو سب ٹراپیکل براڈ لیو ایور گرین فارسٹ کہا جاتا ہے. زیادہ تر یہ اسلام آباد میں آپ دامن کوہ میں دیکھیں پورا فٹ ہلز جو ہے وہ آپ کو گرین نظر آئے گا. جو ڈومیننٹ جو اسپیشی ہے اولیا فیروجینیا، ایکیشیا موڈسٹا ان کی ہوتی ہے. نیکسٹ جو ہیں جو کافی ریچ فارسٹ ہے ٹراپیکل پائن فارسٹ، ان کو چیڑ پائن فارسٹ کہتے ہیں. یہ جو چیڑ پائن فارسٹ ہے ان کی ایلیویشن تقریباً 900 میٹر سے تقریباً 1500-1700 میٹر ایلیویشن تک ان کی ایلیویشن جاتی ہے. یہ جو چیڑ پائن فارسٹ ہے یہ کافی پروڈکٹیو فارسٹ ہے ٹمبر کے حوالے سے بھی. پہلے یہاں پہ ریزنس نکلتے تھے ان درختوں سے، اس ریزن کے جو ایز اے وہ گلو وغیرہ بنانے کے لیے یا دوسرے جو پروڈکٹس بنانے کے لیے یہ فارسٹ پروڈیوس ہے، ریزن یوز ہوتا تھا. یہاں سے ریزن ٹیپنگ ہوتی تھی باقاعدہ ان درختوں سے باقاعدہ ریزن نکالے جاتے تھے کمرشلی. ابھی تو بینڈ ہے، لوگ کو جو فارسٹ جو اوفنس ہوتے ہیں وہ ان درختوں کو کاٹ کے اس سے ریزن نکالتے ہیں جو کہ اس کی پلانٹ کی ہیلتھ پہ یا بعد میں آگ لگ جاتی ہے یہ ریزن نکالنے سے. یوزولی جو چیڑ پائن کے جو فارسٹ ہیں ان میں آگ بہت جلدی بھڑک اٹھتی ہے کیونکہ اس کے جو نیڈلز جو ڈرائی نیڈلز ہیں ان کو جب سن شائن جب ان پہ ڈائریکٹ پڑتی ہے ہیٹ اپ ہوتا ہے تو آگ پکڑ دیتے ہیں، جلدی آگ پکڑتے ہیں اور باقی کام ریزن کرتا ہے، جلدی پہ آگ بھڑک جاتی ہے. تو ان جو اس طرح کے جو فارسٹ ہیں مری کے فوٹ ہلز میں اور ایبٹ آباد، چھنکیری ان ایریاز میں ان میں آگ بہت جلدی لگتی ہے. یہ ایریاز مونسون کے ایریاز میں آتے ہیں یہ فارسٹ. مونسون سیزن میں یہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا گروتھ ریجنریشن پیٹرن یہ بہت ہی اچھا ہے. ہمالین موائسٹ ٹیمپریٹ جو ہیں فارسٹ ہیں یہ ریلیٹیولی 1500 میٹر سے 3000 میٹر یا 3200 میٹر تک ایکسیڈ کر سکتے ہیں، ان ایریاز میں پائے جاتے ہیں. سوات کے جو ایریاز ہیں، مری کے جو بالائی علاقے ہیں جہاں پہ برف باری ہوتی ہے ان ایریاز میں پائے جاتے ہیں، ایبٹ آباد میں بھی. مین جو سپیشیز ڈومیننٹ سپیشیز ہیں سٹرس دیودار کے ہیں، پائنس ویلیچیانا ہے، پیسیا سیمیتھیانا ہے، ایبیس پینڈرو فر ہے اور پیسیا سیمیتھیانا سپروس کے درخت ہیں. یہ سپیشیز پائی جاتی ہیں. براڈ لیو میں کرکس کے سپیشیز اس کے ساتھ ہوتے ہیں. موائسٹ ٹیمپریٹ ریجن میں مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں تو اسپرنگ سیزن گروتھ ارلی ووڈ فارمیشن ان درختوں کی وہ بہتر ہوتی ہے. یہ ڈرائی ٹیمپریٹ ریجن یہ ہمارے جی بی یا ناردرن ایریاز، سوات ایریاز، چترال یہ ایریاز آتے ہیں جہاں پہ جو ہائی الٹیچیوڈ ایریاز میں جو پائنز کے جو فارسٹ ہیں اس میں اسپیشی تقریباً سیم ہے دیار، کائل، لیکن ان میں
میں نے پہلے بتایا تھا مائسٹ ٹیمپریٹ ریجن میں ارلی ووڈ کا جو کمپوننٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یہاں پہ لیٹ ووڈ کا کمپوننٹ وہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو ان دونوں کی اگر اسپیشیز کو میں نے اپنی جو ایم ایس ریسرچ ہے، ایم ایس سی کا جو ریسرچ ہے پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ سے ان کو اسٹڈی کیا تھا ووڈ اناٹمی ارلی ووڈ اور لیٹ ووڈ کے بیس پہ، تو لیٹ ووڈ کمپوننٹ ہے وہ ڈرائی ٹیمپریٹ فارسٹ میں اس کی مقدار زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ لانگ ونٹرز ہوتے ہیں، ڈورمنٹ سیزن زیادہ ہے، تو ارلی ووڈ کا جو کمپوننٹ ہے وہ ڈرائی ٹیمپریٹ ریجن میں کم ہوتا ہے، گروئنگ سیزن شارٹ ہے، مائسٹ ٹیمپریٹ میں زیادہ ہے تو وہاں پہ ارلی کمپوننٹ زیادہ ہوتا ہے، تو جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ووڈ ڈینسٹی پہ۔ ہمارے جو جہاں کے جو درخت ہیں اس کی ووڈ ڈینسٹی زیادہ ہے، اسٹرانگ ہے بنسبت مائسٹ ٹیمپریٹ فارسٹ کے، وہاں کے درختوں کی گروتھ زیادہ ہے، جس درخت کی فاسٹ گروئنگ ہوتی ہے اس کی ووڈ ڈینسٹی کم ہوتی ہے، تو وہ درخت پائیدار نہیں ہے۔ ہمارے جو یہاں کے جو لوکل درخت ہے، والنٹ ہے، چنار یا دوسرے ایلیگنس یا دیار اور کائل کے درخت، اسپروس، فر اور ان کی ووڈ ڈینسٹی اچھی ہوتی ہے، ووڈ کوالٹی اچھی ہوتی ہے، اس وجہ سے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، مارکیٹ ویلیو ان کی زیادہ ہے۔ اگلا جو فارسٹ ٹائپ ہے سب الپائن میں جو ایریاز ہیں جو کافی جو ہارش ویدر کنڈیشن جن کی ہوتی ہے، براڈ لیو میں جو دیار کی سپیشیز ہیں، فر وغیرہ یہی ہوتے ہیں۔ اگر شربس کی بات کر لیں تو وائبرنم، وائلڈ ایب، ویلو، وائلڈ سیلکس، یہ درختیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ سب الپائن زون میں بیٹلا یوٹلس آتا ہے، یہ تقریباً ٹری لائن سپیشی ہے۔ اس کے بعد الپائن زون میں صرف اسکرب کی ویجیٹیشن آتی ہے۔ یہ بیٹلا یوٹلس جو ہے تقریباً 2800 میٹر سے تقریباً 3400 میٹر تک یہ اسپیشی پائی جاتی ہے، تقریباً 12,500 فٹ کی بلندی سے 13,500 ایون کی یا 14,000 کے آس پاس تک اس اسپیشی کی ڈسٹریبیوشن جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹری ایبو دی ٹری لائن ووڈ جو ڈومیننٹ ٹری ہے، شربس ہوتے ہیں، ڈومیننٹ ٹری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد الپائن میں اسکرب زیادہ تر ریلیٹیولی اسکرب اسپیشیز ہوتی ہیں، شربس جو ہیں وائلڈ سیلکس، بربریز، روڈوڈینڈرون، ایفیڈرا، آرٹیمیزیا، جو ہمارے جو میڈیسنل پلانٹ ہیں زیادہ تر وہ الپائن ریجن میں ہی پائے جاتے ہیں۔ میڈیسنل پوائنٹ آف ویو سے یہ الپائن ریجن ہے وہ بڑا پوٹینشیل ہے، اس میں کافی جو میڈیسنل پلانٹ، ایرومیٹک پلانٹس یہاں پائے جاتے ہیں۔ وائلڈ گارلک فریٹولا یہاں پایا جاتا ہے جو کہ کافی ایکسپینسو میڈیسنل پلانٹ ہے۔ میڈیسنل پلانٹ میں خود بیٹلا یوٹلس، ایفیڈرا کے اسپیشیز، روزا ویبیانا، کیپریس، یہ لارج اماؤنٹ آف جو میڈیسنل پلانٹس ہیں، کافی کلچرلی بھی انڈیجنس نالج بیس پہ یہ ان کی سگنیفیکنس ہے، وہ یہاں الپائن ریجن میں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم کرنٹ سچویشن کو دیکھیں تو فارسٹری سیکٹر مینجمنٹ پلان جو 1992 میں 1947 کے بعد پاکستان بننے کے بعد 1992 میں بڑے لیول پہ ایک اسسمنٹ ہوئی کہ ہمارے پاس کتنے پرسنٹیج آف فارسٹ ہیں، مختلف کوئی پروجیکٹس چلے۔ ریسنٹلی جو چل رہا ہے، پہلے گرین پاکستان چلا، اس کے بعد 10 بلین ٹری سونامی پروگرام چلا، 10 پی ٹیپ کے نام سے، کے پی کے میں کافی پروجیکٹس چلے گرین انیشیٹو کے۔ ابھی چونکہ یہ ایک حکومتی انیشیٹو ہے، گلوبل لیول پہ جو گلوبل کمٹمنٹس ہیں ہماری، ہمیں کلائمیٹ چینج کو اڈیپٹ کرنے کے لیے ڈیولپنگ کنٹری ہے، گرین انیشیٹوز کو یہ ایس ڈی جی گول کا بھی حصہ ہیں، تو وہ لینا پڑتا ہے۔ 1% کلائمیٹ چینج کا ایک کنسیپٹ چلا کہ ہر جو کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہوگا اس میں 1% کلائمیٹ کو گرین انیشیٹو کے لیے ایلوکیٹ کریں گے۔ تو ابھی بھی یہ گرین 10 بلین ٹری سونامی پروگرام جو بھی حکومت آتی ہے، ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ اس کی ہوتی ہے، تو انہوں نے اب اس کا نام چینج کیا، انیشیٹوز جاری ہے۔
اپ اسکیلنگ گرین پاکستان کے نام سے وائلڈ لائف کمپوننٹ اور بایوڈائیورسٹی کمپوننٹ میں ایفورسٹیشن کمپین سال میں 2 دفعہ، ایک اسپرنگ سیزن میں اور دوسرا مونسون سیزن میں پلانٹیشنز کے ایونٹ ہوتے ہیں۔ ریسنٹلی جو یونیورسٹی میں بھی جو پلانٹیشن ہوا وہ اسی کا ایک حصہ تھا۔ اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ اویئرنیس ریزنگ ہے، ایک اپیکس لیول انسٹیٹیوشن سے لے کے اسکول لیول پہ پبلک اویئرنیس کمپین ہے ایک طریقے سے کہ لوگوں میں کہ یہ پلانٹیشن زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں۔ ایکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک درخت کی جو ویلیو ہے وہ ایسٹیمیٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہم فکس نہیں کر سکتے کہ یہ درخت اتنے مالیت کی ہے۔ اگر ہم کوانٹیٹی واز دیکھا جائے تو 1 من لکڑی جو ہے 1800 روپے 2000 روپے اس کی پر من ہے یا قیمت ہے، یا کیوبک فٹ میں دیکھ لیں دیار کی 5500 روپے اسکوائر فٹ۔ اب اگر ایکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک درخت کی فنکشنل جو کیپیسٹی ہے اس کو دیکھا جائے، جو سروس پرووائڈ کرتا ہے، تو وہ ٹریلینز آف ڈالر میں ہے۔ وہ آپ کو سیلاب روکنے میں کام کرتا ہے، آپ کے جو ڈیمز ہے اس کی سلٹیشن کو روکنے میں کام کرتا ہے، بایوڈائیورسٹی کو نیسٹنگ ہیبیٹیٹ پرووائڈ کرتا ہے، سوائل کوالٹی یا سوائل ایروجن ہے اس کو روکتا ہے، کلائمیٹ کو بہتر کرتا ہے، کافی جو ایک بہترین ایٹماسفیئر جو ایئر کوالٹی ہے اس کو مینٹین کرتا ہے۔ درخت کی اہمیت اس بندے کو ہوتی ہے جو آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، آکسیجن لے رہا ہوتا ہے، وینٹیلیٹر پہ یا آکسیجن لے رہا ہوتا ہے آرٹیفیشیل، اس کو درخت کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ درخت جو فروٹ دیتے ہیں وہی جو یا ایگریکلچر ٹریز ہیں وہ زیادہ فروٹفل ہوتے ہیں، اور باقی جو درخت ہوتے ہیں مثلاً فارسٹ کے جو درخت ہیں، جنگلی درخت کہتے ہیں، وہ پھل نہیں دیتے، غیر پھلدار درخت، ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تابش کا ایک شعر ہے، پھل نہیں دیتے سب مگر تابش، سایہ دار ایک ایک شجر دیکھا۔ بزرگوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو درخت پھل نہیں دیتے وہ سایہ ضرور دیتے ہیں۔ سایہ کا معنوں میں اگر ایکولوجیکل ٹرم دیکھا جائے تو ایک درخت اگر وہ پھل نہ دے دے، کھانے پینے کی چیز آپ کو نہ دے دے، جو کہ دیتا ہے ہر درخت پرووائڈ کرتا ہے، اگر کوئی غیر پھلدار درخت ہو، وہ آپ کی جو پوری جو انوائرمنٹل سٹیبلٹی میں، ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی میں، واٹر شیڈ مینجمنٹ میں وہ رول پلے کرتا ہے۔ وہ دوسرے جو بایوڈائیورسٹی ہے، حشرات سے لے کے پرندے ہیں، چرند پرند، سب کو ہیبیٹیٹ پرووائڈ کرتا ہے، نیسٹنگ یا ہیبیٹیٹ جو گراس کور ہیں، سوائل کو انرچ کرنے میں، نیوٹرنٹ سائیکل ہے، واٹر سائیکل ہے، اس میں بڑا رول ہوتا ہے۔ تو وہ انڈائریکٹلی یہ تمام بینیفٹس ہمیں دے رہا ہوتا ہے۔ ابھی جو ٹورزم کا سیزن ہے، ایپریکاٹ بلازم یا گرینری دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں یا وائلڈ لائف کو دیکھنے آتے ہیں، تو یہ اکانومی میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ جو فارسٹ ٹائپس ہیں، ولڈرنس سائٹس ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے، دوسائی دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ سینٹرل کراکرم نیشنل پارک کو ایکسپلور کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، گلیشیئرس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو ایکو ٹورزم ہے، اکانومی بوسٹ کرنے کا ایک گرین انیشیٹو ہے۔ تو ان تمام میں یہ ہمارے جو کراچی سے لے کے مینگروو سے لے کے جو جی بی کا جو فارسٹ ٹائپس ہیں، یہ یونیک ہیں۔ گو کہ ہمارے پاس کم فارسٹ ہیں، لیکن پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے دیکھا جائے، ایکو سسٹم سروسز کو دیکھا جائے، تو یہ فارسٹ بہت ہی ویل ڈائیورسفائڈ ہیں، ڈائیورسٹی زیادہ ہے، کافی پروڈکٹیو ہیں۔